بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بچپن سے ہی میں نے اپنی ماں کو میرے وجود کے لیے اکتایا ہوا پایا تھا۔ جس طرح مائیں بیٹیوں کے لاڈ اٹھاتی ہیں، میری ماں نے اس طرح مجھ پر توجہ نہیں دی تھی۔ وہ پیشے کے اعتبار سے ایک اسکول ٹیچر تھیں اور تقریباً آدھا دن گھر سے باہر ہی گزارتی تھیں۔ کبھی مجھے اسکول لے جاتی تو کبھی وہاں کی آیا کو سونپ دیا کرتی۔ اکثر اماں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ابا سے لڑتیں۔ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر کیا معجرہ ہے، میری ماں مجھ سے کیوں اکتاتی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ جب ان چیزوں کا علم ہوا تو اماں کو یہ کہتے سنا کہ اب مزید گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی نوکری کو لے کر نہیں چل سکتی، بہتر ہے کہ تم کسی نوکرانی کا بندوبست کر لو تاکہ ان ذمہ داریوں سے میری جان چھوٹے۔ پہلے تو ابا کچھ نہ کچھ بہانہ بنا کر ٹال دیتے تھے، لیکن پھر اماں میرے معاملے میں کچھ زیادہ ہی لاپرواہ ہو گئی۔ میں اس وقت تقریباً 6 سال کی تھی جب میں نے کئی بار اماں کو ابا سے اس بارے میں بحث کرتے سنا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ اماں اسکول سے واپس آئیں تو بکھرا ہوا گھر سمیٹتے سمیٹتے غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ بولی کہ بس نذیر احمد، اب کسی کام والی کا بندوبست کر لو ورنہ میں اپنے مائکے چلی جاؤں گی، پھر تم خود اکیلے ہی اپنی بیٹی ثنا کو پالتے رہنا۔ خود سوچیں یہ بات میرے ننھے سے دل پر کتنی بڑی قیامت بن کر گزری ہوگی۔ ابا کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ در آئی۔ بولے ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، آج ہی کسی کام والی کا بندوبست کرتا ہوں۔ جیسے ہی شام ہوئی گھر کا دروازہ کھلا تو ابا کے ساتھ ایک خوبصورت اور درمیانی عمر کی عورت کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اماں نے کہا یہ کسے اٹھا لائے ہو نذیر احمد؟ تب ابا نے کہا یہ ہمارے گھر میں مناسب قیمت پر کام کرنے کو تیار ہے۔ یہ بات سن کر خوشی سے اماں کی باتیں کھل گئیں۔ چند سوالات کرنے کے بعد انہوں نے فوراً اس عورت کو کام پر رکھ لیا، لیکن وہ عورت مجھ پر بڑی مہربان تھی۔ پہلے دن سے میں ماں کے پیار کو ترستی رہی۔ اب جب یہ ماسی آ گئی تو اماں نے مکمل طور پر مجھے فراموش کر دیا۔ پہلے بھی وہ مجھے مجبوراً کھانا کھلانے یا کپڑے بدلوانے کی حد تک اپنے ساتھ رکھتی تھیں، اور اب تو اس ذمہ داری سے بھی مکمل طور پر سبکدوش ہو چکی تھیں۔ ماسی انور کو میں اماں انور کہا کرتی تھی۔ وہ میرا بے حد خیال رکھتی تھیں، ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتی جیسے کہ میں ان کی سگی اولاد ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں ان سے اس قدر مانوس ہو گئی کہ اپنی ماں کو تو بالکل ہی بھول گئی۔ اماں انور میرا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ میں جو چیز مانگتی مجھے وقت پر لا کر دیتی۔ میرے ابا پولیس میں تھے اور تھانہ ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، سو وہ جب چاہتے ہمارے گھر آ جاتے۔ باقی سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، بس ایک بات عجیب تھی کہ وہ جب بھی میری اماں اپنی نوکری پر جاتی، اماں انور تیل کی بوتل لے کر ابا کے کمرے میں چلی جاتی، کہتی میں تمہارے ابا کی مالش کرتی ہوں۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتی تھی، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں اکثر گردش کرتا رہتا کہ اماں انور صرف میری ماں کی غیر موجودگی میں ہی کمرے میں کیوں جاتی ہیں، تب کیوں نہیں جاتی جب اماں کمرے میں ہوتی ہیں۔ یہ اماں انور کا پہلے ہی دن سے معمول بن گیا تھا۔ ایک روز میں نے دیکھا جیسے ہی اماں انور تیل کی بوتل لے کر کمرے میں داخل ہوئیں، تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے کمرے سے اونچی اونچی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ دونوں کسی بات پر لڑ رہے تھے یا شاید اماں انور رو رہی تھیں۔ میں کچھ سمجھ نہیں پائی تھی، سو میں کمرے کی طرف جلدی سے بڑھی۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے کے اندر قدم رکھتی، ابا نے کمرے کو اندر سے کنڈی لگا دی۔ یہ دیکھ کر مجھے تعجب ہوا، لیکن میں خاموشی سے واپس نہیں مڑی۔ کمرے کے دروازے کے قریب ہو کر ان دونوں کی آوازیں سننے لگی، مگر انتہائی کوشش کے باوجود مجھے کسی کی بھی بات سمجھ نہیں آئی۔ پھر میں نے کھڑے ہو کر کھڑکی کے اندر دیکھا تو میرے تو جیسے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اندر جو کچھ میں نے دیکھا میں تو اس وقت نہیں سمجھ پائی، لیکن اتنا جانتی تھی کہ یہ سب سرگرمیاں غلط ہیں۔ میں وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ میرے ذہن میں یہ سارا منظر کسی فلم کی طرح چل رہا تھا، لیکن میں کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی۔ میرے الفاظ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میری باتیں میرے جذبات کی عکاسی کر سکیں، اور خیر وہ دن تو اسی طرح گزر گیا۔ اماں انور کی محبت نے جلد ہی مجھے اماں انور کا وہ روپ بھولنے پر مجبور کر دیا۔ چند ہی دنوں کے بعد میری قسمت میں ایک اور سیاہ رات آئی جسے شاید میں کبھی بھول نہیں پاؤں گی۔ اس وقت میری اماں ابا کسی رشتہ دار کی شادی میں گئے تھے۔ اماں مجھے کبھی بھی ایسی تقریبات میں لے جانا پسند نہیں کرتی تھیں، اور جب سے ماسی آئی تھی وہ تو میرے پاس بھی نہیں آتی تھیں۔ خیر رات گہری ہو گئی، میں اماں انور کے کمرے میں جا کر سو گئی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک دم ڈر گئی، کیونکہ اماں انور میرے سرہانے کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے بعد کا آخری منظر جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
وہ یہ تھا کہ اما انور نے میرے منہ پر ایک رومال رکھا، جسے ناک پر رکھتے ہی میری آنکھیں بند ہو گئیں، اور پھر نہ جانے کیا ہوا، میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک چھوٹے سے کمرے میں پایا۔ یہاں پر ایک ٹوٹی پھوٹی چارپائی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو اس کمرے کے سامنے بنے مٹی کے چولہے پر اما انور روٹی بنا رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی مجھے ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ وہ دراصل اغوا کر کے مجھے یہاں لائی تھی۔ میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ میں اس عورت کا مسئلہ نہیں سمجھ پائی تھی کہ آخر وہ مجھ سے چاہتی کیا تھی۔ میرے چیخنے چلانے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اپنے ہاتھوں میں میرے لیے کھانے کی ٹرے سجائے کمرے میں داخل ہوئیں۔ اما انور کو دیکھ کر میں تو جیسے تلملا اٹھی۔ جیسے ہی انہوں نے کھانا میرے آگے کیا، میں نے غصے میں ہاتھوں سے ایک زوردار دھکا مارا اور سارا کھانا اور برتن زمین پر ادھر ادھر بکھر گئے۔ میری آنکھیں مارے وحشت کے لال ہو گئی تھیں، اور میرا وجود غصے اور غم کے ملے جلے تاثرات کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ لیکن اما انور ان تمام باتوں سے بے خبر بکھرے ہوئے برتن سمیٹنے میں مگن تھی۔ میں بچی ضرور تھی، لیکن جانتی تھی کہ یہ سب کچھ وہ جان بوجھ کر کر رہی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھے اس قدر تکلیف دے سکتی ہے۔ میرے احتجاج کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ برتن سمیٹتی باہر نکل گئی۔ ان کے پیچھے میں بھی گئی۔ میں نے کہا، اماں، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ مجھے یہاں کیوں لائی ہیں؟ میری آنکھوں میں بے بسی کی وجہ سے آنسو تیر رہے تھے۔ اما انور نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور بولی، میری بچی، یہ سب کچھ میں اس وقت بہت بڑی وجہ کے تحت کر رہی ہوں۔ تم پریشان نہیں ہو، چپ چاپ یہاں گزارا کر لو۔ اس وقت مجھے ان کی بات پر اور زیادہ غصہ آیا کہ آخر وہ مجھے یہاں لے کر کیوں آئی ہیں۔ میرے دماغ میں نہ جانے کیوں بار بار یہ خیال آتا، جیسے فلموں میں ہوتا ہے ویسے ہی وہ میرے ماں باپ سے بدلے میں ڈھیروں پیسے ہتھیانے کے چکروں میں ہوں گی۔ مجھے اما انور سے نفرت سی ہوتی جا رہی تھی۔ چند دن احتجاج کرنے کے بعد اما انور کے ساتھ خاموشی سے میں اسی گھر میں رہنے لگی، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں ہوں اور یہاں سے میرا گھر کتنی دور ہے۔ اما انور روز صبح اٹھ کر ناشتہ بناتی، مجھے بھی ناشتہ کروا کر گھر کے باہر سے کنڈی لگا کر کام پر چلی جاتی، اور میں کمرے کے کونے میں ڈری سہمی بیٹھی خاموش دیواروں کو تکتی رہتی۔ کچھ مہینے گزرے۔ اما انور کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب میں یہاں سے بھاگ کر کہیں نہیں جانے والی، اس لیے وہ اب مجھے بھی اپنے ساتھ کام پر لے جانے لگی۔ میں اپنے ننھے ہاتھوں سے لوگوں کے گھروں میں ان کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی۔ اس وقت مجھے اپنی قسمت پر شدید افسوس ہوتا کہ محلوں میں رہنے والی لڑکی کس طرح در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا قصور کیا تھا۔ مجھے اپنے اماں سے زیادہ ابا کی یاد ستاتی تھی، کیونکہ ابا نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا تھا۔ وہ کبھی بھی ماں کی طرح مجھے فراموش نہیں کرتے تھے۔ خیر، وقت گزرتا گیا، میں جوان ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے اما انور نے مجھے گھر سے باہر نکالنا چھوڑ دیا۔ اب میں ایک مرتبہ پھر سے گھر کے ایک کونے میں پڑے بیکار سامان کی مانند ہو گئی۔ سارا دن اماں گھر کو تالا لگا کر گھر سے غائب رہتی اور شام سے پہلے واپس آ جاتی۔ ایک رات میں نے دیکھا، اماں مجھے بستر پر لٹانے کے بعد تھوڑی دیر میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں حیران تھی کہ اماں رات کے اس پہر کہاں جا رہی ہے۔ میں بھی خاموشی سے اٹھ کر اماں کے پیچھے چل پڑی۔ اماں گھر کے دروازے سے باہر نکلی تو میرے کانوں میں ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ اس آواز کو سنتے ہی میرے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑنے لگی، کیونکہ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میرے اپنے سگے باپ کی تھی۔ میرا دل مارے خوشی کے دھڑکنے لگا تھا۔ بے شک میں جوان ہو چکی تھی، لیکن آج بھی میرے اندر وہی بچکانہ جذبات موجود تھے جنہیں میں چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ ساری خوشی خاک میں مل گئی جب میں نے ابا کے منہ سے وہ افسوسناک باتیں سنی۔ کاش میں نے ابا کے منہ سے یہ باتیں نہ سنی ہوتی۔ کاش میں نے اما انور کا تعاقب نہ کیا ہوتا۔ اس وقت تو جیسے میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میری آنکھیں متواتر آنسو بہا رہی تھیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے باپ کی سچائی اتنی بھیانک ہو سکتی ہے۔ میں پشمردہ قدموں سے چلتی ہوئی واپس اپنے کمرے کی جانب آ گئی۔ خاموشی سے اپنے ماضی کو کھوجتی اپنے بستر پر آن بیٹھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اما انور بھی کمرے میں داخل ہو گئیں۔ مجھے یوں بیٹھا دیکھ کر وہ یکدم ٹھٹک سی گئیں۔ شاید انہیں لگ رہا تھا کہ میں سو چکی تھی، لیکن انہیں غلط لگ رہا تھا۔ انہیں یہی بات حیران کر رہی تھی۔ شاید انہیں ڈر تھا کہ کہیں میں نے کچھ سن تو نہیں لیا، کہیں میں کوئی سوال نہ کر بیٹھوں۔ بالآخر میں نے اماں سے کہہ دیا، خدا کے لیے اما انور، آج تو مجھے سچ بتا دو
کہ ابا جو کہہ رہے تھے وہ سچ تھا۔ میری آنکھوں سے خاموشی سے 2 آنسو لڑکے اور میرے گالوں پر آ گرے۔ میں نے اماں سے کہا، اماں آج ہر ایک راز سے پردہ ہٹا ہی دو، مجھے اپنے منہ سے بتا دو کہ سچائی کیا ہے۔ اماں انور میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں، میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور بولیں، ثنا آج میں تجھ سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی، شاید وہ وقت آ ہی گیا ہے کہ مجھے تمہیں سب کچھ سچ بتانا چاہیے۔ پھر اماں انور نے اپنی بھیگتی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے وہ کہانی سنانا شروع کی جسے برسوں سے چھپایا جا رہا تھا۔ اماں نے بتانا شروع کیا کہ میں اس وقت 16 سال کی تھی اور حاملہ تھی۔ پرانے وقتوں میں شادیاں کم عمری میں ہی ہو جایا کرتی تھیں، میں بھی اسی کم عمری میں شادی کی بھین چڑھا دی گئی، لیکن میرا شوہر پہلے دنوں سے ہی غلط کاموں میں پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے آئے دن پولیس والے ہمارے گھر میں چھاپے مارتے رہتے۔ انہی پولیس والوں میں ایک تھانے دار بھی تھا جو جان بوجھ کر ہمارے گھر کے چکر کاٹتا، کیونکہ اس نے مجھ پر اپنی گندی نظریں رکھی ہوئی تھیں۔ میرا شوہر ایک عادی مجرم تھا، نشے کی سپلائی کرنا اس کا کام تھا۔ صرف یہی نہیں، وہ چوری اور ڈاکہ زنی میں بھی ملوث رہتا تھا۔ میرا 9واں مہینہ چل رہا تھا جب ایک دن مجھے خبر ملی کہ میرے شوہر کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا ہے۔ یہ سن کر میری حالت غیر ہونے لگی۔ اسی وقت دائی کو بلایا گیا۔ اللہ نے مجھے ایک ننھی سی گڑیا سے نواز دیا، لیکن میری حالت انتہائی نازک تھی۔ میں اپنے شوہر کا آخری دیدار بھی نہیں کر پائی تھی۔ ہر کوئی اس وجہ سے میری بیٹی کو قصوروار کہنے لگا۔ سب میری بیٹی پر انگلیاں اٹھانے لگے کہ میری بیٹی منحوس ہے، اسی کی وجہ سے اس کا باپ مرا ہے، جبکہ میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جب میں لوگوں کی یہ باتیں سنتی تو میرا کلیجہ چھلنی ہو جاتا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں ان دنوں عدت میں تھی، لیکن تھانے دار صاحب کے چکر میرے گھر میں تو بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ میں اپنی بیٹی کو سنبھالنے کی فکر میں تھی کہ میں اس کی پرورش کیسے کروں گی۔ اس تھانے دار نے مجھے بتایا کہ وہ گزشتہ 5 سالوں سے شادی کے بندھن میں بندھا ہوا ہے، لیکن اللہ نے اسے کوئی اولاد نہیں دی۔ اگر میں اسے اپنی بیٹی دے دوں تو اس کی اولاد کی کمی پوری ہو جائے گی، میری بیٹی کو ایک مضبوط سہارا مل جائے گا۔ پہلے تو میرا اس بات کے لیے بالکل بھی دل راضی نہیں ہوا۔ میں نے تھانے دار صاحب کو اسی وقت گھر سے نکلنے کا کہہ دیا، لیکن وہ یہ کہہ کر وہاں سے گئے کہ اگر تمہارا کبھی دل چاہے تو تم اپنا ارادہ بدل لو تو اپنی بچی کو لے کر میرے پاس آ جانا۔ میں تو ماں تھی، کیسے اپنے جگر گوشے کو خود سے الگ کرتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی میری بیٹی سے نفرت بڑھتی جا رہی تھی اور یہ بات میرے دل کو بہت دکھی کر دیتی۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے ہمارے گھر کو ہی منحوس قرار دے دیا۔ اس وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اس ماحول میں اپنی بیٹی کی کیا پرورش کروں گی جب ہر کوئی اسے منحوس کہہ رہا ہے اور اسی طرح اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں نے اپنی بیٹی کو تھانے دار صاحب کے حوالے کرنا ہی مناسب سمجھا۔ اس کے بعد بھی میرے دل کو چین نہ پڑا تو میں نے رو دھو کر چند سال کاٹ لیے، لیکن میں اکیلی بیوہ عورت اس طرح زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ میں دن رات اپنی بیٹی کی یاد میں تڑپتی رہتی۔ میں اللہ سے فریاد کرتی کہ کوئی ایک دفعہ مجھے اپنی بیٹی سے ملوا دے۔ اماں کے دل پر کیا بیتتی ہے یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے اس تھانے دار سے وعدہ لیا کہ وہ میری بیٹی کو لے جائے، پر اس کے بعد کبھی میرے سامنے نہ آئے۔ لیکن اب میں خود ہی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے در پر جا پہنچی۔ میں نے کسی محلے دار سے اس کے تھانے کا پتہ معلوم کروا لیا۔ وہ آج بھی اسی تھانے میں کام کرتا تھا۔ مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے جاتے ہی اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ میری بیٹی مجھے واپس کر دو، اس کے لیے تم جو کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اس نے بڑی غور سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ اب یہ ناممکن ہے کہ میں تمہاری بیٹی تمہارے حوالے کر دوں، کیونکہ وہ میرے گھر کا حصہ بن چکی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میری تو ساری توقعات دم توڑ چکی تھیں۔ اس شخص کی آنکھوں میں نے اپنے لیے اس روز بھی وہی وحشی پن دیکھا جو چند سال پہلے دیکھا کرتی تھی۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی کہ میری بیٹی مجھے واپس کر دو، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی، مجھے تھانے سے باہر نکال دیا۔ میں روتی رہی، لیکن میری فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں وہاں سے واپس آ گئی۔ میں بہت نا امید ہو گئی تھی۔ سالوں گزر گئے، مجھے اس کے در سے خالی لوٹتے۔ پھر ایک روز جب میں اپنے گھر میں کاموں میں مصروف تھی کہ اچانک دروازہ بجنے لگا۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے وہی تھانے دار کھڑا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کو تیار تھا، لیکن اس سے پہلے مجھے اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ میں تو کسی بھی طرح اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی تھی، سو میں نکاح کے لیے رضامند ہو گئی۔
ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ میں اس کی پہلی بیوی کو اس بات کی بھنک نہ پڑنے دوں۔ میں نے اس بات کی حامی بھر لی اور اس کے ساتھ چل دی۔ اس کے بعد اپنی بیٹی کو دیکھتے ہی اس پر مجھے اتنا پیار آیا کہ میرا جی چاہا میں اسے سینے میں سمو لوں، کبھی دنیا والوں کی نظروں میں نہ آنے دوں۔ اماں نے اپنے ہاتھوں کی گرفت میری ہتھیلی پر مضبوط کرتے ہوئے کہا، میری وہ بیٹی تم ہو اور وہ تھانے دار تمہارا منہ بولا باپ نذیر احمد ہے۔ یہ سن کر تو میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کی سگی اولاد نہیں تھی۔ میری آنکھوں میں آتے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے اماں نے کہا، میں روز تمہارے باپ کی مالش کے بہانے اس کمرے میں جاتی تھی کیونکہ یہ اس کا حکم تھا۔ میں روز اسے یہی کہتی کہ مجھے اپنی بیٹی لے کر یہاں سے جانے دو۔ تمہاری ماں نے کچھ عرصہ تو تمہیں بڑے پیار سے پالا تھا، لیکن پھر وہ تم سے چڑنے لگی کیونکہ تم اس کی اولاد جو نہیں تھی، اور پھر تمہارے ماں باپ نے ایسا قدم اٹھایا جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے تم سے 20 سال سے بڑے آدمی کے ساتھ بہانے کی سازش رچائی۔ اس کے بدلے میں انہوں نے ڈھیروں رقم بھی وصول کر لی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس روز میں تمہارے باپ کے کمرے میں اس سے بحث کر رہی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو کسی جانور کی درندگی کا نشانہ نہیں بننے دوں گی، اور بس اسی لیے میں نے اس کا گریبان پکڑا تھا، اس کے منہ پر تھوکا تھا، کیونکہ وہ میری پیاری بیٹی کا مجرم تھا۔ تمہیں تو لگا ہوگا میں نے تمہارے باپ سے بدتمیزی کی، لیکن یہ سب میں نے اپنی مامتا میں کیا۔ اب نذیر احمد پھر میرے پیچھے آیا ہے، مجھے واسطے دے رہا ہے کہ میں تمہاری عزت کی حفاظت کروں گا، لیکن اب میں کسی طور پر اس پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور بولی، میں تجھے خود سے کبھی جدا نہیں ہونے دوں گی۔ ابھی تو مجھے اس نے لالچ دے کر بھیج دیا ہے، کیونکہ اگر میں اسے انکار کرتی تو وہ تمہیں مجھ سے چھین لیتا۔ میں صبح ہوتے ہی تمہیں یہاں سے لے کر دور چلی جاؤں گی۔ میرے پاس کچھ زیور ہے، ہم وہ بیچ کر کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں گے۔ اماں کی بات سن کر میں آنسو بہانے لگی، میرے ساتھ اماں بھی رونے لگیں۔ صبح ہوتے ہی اماں مجھے لے کر دوسرے شہر آ گئیں۔ وہ شاید ان کی کسی سہیلی کا گھر تھا۔ اب ہم دونوں ماں بیٹی وہی رہتی ہیں۔ میں اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کر رہی ہوں اور اماں سلائی کا کام کرتی ہے۔ یہاں آنے کے بعد ہمیں خبر ملی کہ تھانے دار نذیر احمد کو لڑکیوں کی خرید و فروخت کرنے کے جرم میں قید کی سزا ہو گئی، کیونکہ یہ اس کا پیشہ ہے جسے وہ برسوں سے کر رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ برائی کو اس کے انجام تک ضرور پہنچاتا ہے۔ میری ماں کو اس کے صبر کا اجر اس وقت ملا جب میں نے 25 سال کی عمر میں ایک CSS کے امتحان پاس کرنے کے بعد بہترین نوکری کی، اماں کے ساتھ ایک شاندار زندگی کا آغاز کیا۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے مکار لوگوں کے جال سے بچا لیا۔ میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے، مگر آج بھی ایک خلش میرے دل میں باقی ہے کہ میں ایک مجرم کی بیٹی تھی۔ جس گھر میں میں نے پرورش پائی وہ بھی ایک مجرم کا گھر تھا۔ لیکن اب میں آپ سب سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا مجھے تھانے دار نذیر احمد کی خبر لینے پولیس اسٹیشن جانا چاہیے تھا، یا میں نے جو کچھ بھی کیا وہ بالکل ٹھیک تھا؟ مجھے آپ کی رائے کا انتظار۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔